صحابہ کرام تھے ان کا مبارک ذکر کر رہے تھے۔ آج اس سلسلے کو روک کر، چونکہ ماہ ذی الحج کی آمد ہے اور مسلمانوں کے شعاروں میں سے ایک عظیم شعار عید قربان کا جو عمل ہے وہ امت مسلمہ دنیا بھر میں سنت ابراہیمی کو ادا کرتی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ وقت پر اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ضروری تعلیمات ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں، چونکہ ایک دینی فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، حکم شریعت ہے، شعار اسلام ہے، اس کی پاسداری کرنا اور اس کی پاسداری کے لیے مسلمانوں میں ترغیب پیدا کرنا، اس کی رغبت پیدا کرنا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس کا احساس دلانا، عمل کا شوق پیدا کرنا، یہ ذمہ داریوں میں سے ہے اہل علم کی، خطباء کی۔ ظاہر ہے کہ یہ آواز ممبر و محراب سے اٹھے گی تو قوم تک جائے گی، اور وہ لوگ جو اس حوالے سے ابھی باخبر نہیں ہیں انہیں خبر پہنچے گی اور علم ہوگا اس کے بارے میں۔ قربانی کا لفظ ہم بولتے ہیں اور اسے عید قربان کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اضحیٰ بھی دو معنوں سے ہے، ایک ضحیٰ کا لفظ چاشت کے ٹائم کو کہتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے، اور دوسری اس کی اضحیہ کی جمع ہے قربانی کے حوالے سے۔ عام زبان میں ہم اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قرب سے نکلا ہے، قاف رے اور بے، قرب، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کوئی عمل جو کرتا ہے اس عمل کو اللہ کا قرب دلانے والا عمل کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے وہ جو مخصوص ایام ہیں قربانی کے، ان مخصوص ایام میں وہ جو مخصوص جانور ہیں جو شریعت نے بتائے، ان جانوروں کی مخصوص ٹائم میں اللہ کے حکم اور رضامندی کے حصول کے لیے جو ذبح کرتے ہیں اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی بھی اسی لیے ہوتی ہے، جانور کا خون اس لیے بہایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا انسان قرب حاصل کر سکے، وہ قربانی کا عمل ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال کیے قربانی کے لیے۔ ایک تو یہ لفظ قربان، یہ بذات خود اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اپنی امت کو بتائیے۔ کون سے دونوں بیٹے؟ ان کے نام روایات میں آئے، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں بیٹوں کا واقعہ بتائیے، لوگوں کو پڑھ کے سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک جھگڑا تھا، جھگڑے کی وجہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، یعنی ایک ہی جگہ پر دونوں بھائی شادی کرنا چاہتے تھے، یہ تنازع اور اختلاف پیدا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی گویا اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں آ جائے گا۔ اب دونوں بھائیوں نے قربانی دی۔ قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا۔
वलम युतकब्बल मिनल आखर, और दूसरे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने की निशानी क्या होती थी कि आसमान से अल्लाह की तरफ से एक आग आती थी जो उस कुर्बानी को खा लेती थी। उस आग के अंदर वो कुर्बानी गायब हो जाती थी। अगर वो आग में गायब हो जाए तो कुर्बानी कबूल, और अगर आग ना आए और कुर्बानी वैसे की वैसी रखी रहे, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। उस ज़माने में कुर्बानी के कबूल होने का ये तरीका होता था। ये तो मेरे रब का एहसान है हम पर, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद पाक की बरकत से, कि हमारी कुर्बानी का जानवर हम खा लेते हैं, उसका गोश्त हम रिश्तेदार अपने ही इंसानों गुरबा को देते हैं, और मेरा अल्लाह अपने हबीब की बरकत से हमारी कुर्बानी कबूल फरमा लेता है। तो एक की कबूल हो गई, दूसरे की ना हुई। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया इज़ कर्रबा कुर्बानन। अल्लाह ने कुर्बान का जो लफ्ज़ है कुर्बानी के माने में, ये कुरान के अंदर इस्तेमाल किया। दूसरा जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया कुर्बानी के लिए वो है मनसक, मीम नून सीन काफ, मनसक। ये सूरह अल-हज की आयत नंबर 34 में फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, ताकि लोग अल्लाह का नाम याद करें। वो जो जानवरों चौपाइयों की जब कुर्बानी करें तो अल्लाह का नाम याद करें, चूँकि अल्लाह ने उनको दिया है फ़इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ऐ लोगो तुम्हारा खुदा खुदाए वहदहु ला शरीक है। फलहु अस्लिमू, उसके सामने अपने सर को झुका लो। व बश्शिरिल मुख़बितीन, और ऐ मेरे हबीब जो मेरी बारगाह में आजिज़ी करने वाले लोग हैं उन्हें आप जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। ये दूसरा लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया कुर्बानी के लिए, और वो लफ्ज़ है मनसक का। तीसरा जो लफ्ज़ है कुर्बानी के लिए जो कुरान ने इस्तेमाल किया वो है नहर। नहर आमतौर पर ये ऊँट की कुर्बानी के लिए बोलते हैं, मगर ये तमाम कुर्बानियों पर भी शामिल है। आप जानते हैं ये लफ्ज़ कहाँ पे आया? सूरह अल-कौसर में, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब करीम अलैहिस्सलाम हमने आपको हर शय की कसरत अता फरमाई। कौसर का माना, बाद लोग कौसर का माना सिर्फ नहरे कौसर करते हैं, हौज़े कौसर, मगर हौज़े कौसर वो जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को कसरतें दी उसमें से एक कसरत है हौज़े कौसर। वगरना कौसर में हर शय की कसरत रब ने अपने हबीब मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए हबीब बस शुक्राने के तौर पे आप नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। फसल्लि लिरब्बिका, आप नमाज पढ़ा करें रब के लिए, वन्हर और कुर्बानी दिया करें। इन्न शानियका हुवल अबतर, बेशक आपका जो दुश्मन है वो नामुराद होगा, नाकाम होगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। तो अल्लाह ने कुर्बानी करने का जो हुक्म है वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को दिया और सरकार के ज़रिए उम्मत को अता फरमाया। तो यूँ समझ लीजिए कि कुर्बानी जो है वो एक मखसूस जानवर, वो जानवर कौन से हैं आप जानते हैं, उसके अंदर गाय है, उसके अंदर बकरी है, उसके अंदर ऊँट है, और फिर गाय के अंदर भैंस भी शामिल हो गई। अरब में उस ज़माने में भैंस नहीं होती थी, मगर फुकहा ने भैंस और गाय को एक जिन्स करार दिया। बकरी बकरे के अंदर जो है वो दुम्बा भी शामिल हो जाता है, वो भेड़ भी शामिल हो जाती है, वो सारे उसी की जिन्स में शामिल हो जाते हैं। ये जो जब लफ्ज़ बोलते हैं मखसूस जानवर, यानी शरीयत ने जिनको नाम लिया है, उन जानवरों को मखसूस वक्त में, मखसूस वक्त कौन सा है कुर्बानी करने का? वो मखसूस जो वक्त है वो 10 ज़िलहज की सुबह से लेकर 12 ज़िलहज गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक, 10 ज़िलहज की सुबह से लेकर 12 ज़िलहज की मगरिब से पहले पहले कुर्बानी का करना, ये कुर्बानी के दिन हैं। इनमें पहले दिन को सबसे अफजल करार दिया गया, दूसरा दिन उसके बाद दर्जे में, तीसरा दिन उसके बाद दर्जे में। एक सवाल जहन में आता है, क्या कुर्बानी रात को भी कर सकते हैं? रात को भी कुर्बानी हो सकती है?
قربانی ہو سکتی ہے، کراہت ہے، کراہت مکروہ تنزیہی ہے، مگر قربانی ہو جاتی ہے۔ چونکہ جانور کا ذبح کرنا عام طور پر اس کی رگوں کو اور اس کی ذبح کا صحیح کیفیت ہے، اس کے لیے روشنی درکار ہے، دن کی روشنی اس کے لیے زیادہ بہتر اور خوب ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے دن کو نہ ہو سکے تو اگر شام کی بھی کر لی گئی تو قربانی رد نہیں ہوتی۔ قربانی میں کراہت تنزیہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کراہت تنزیہی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی کراہت ہے، یعنی اگر نہیں کرنا چاہیے، اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اس کو کہتے ہیں کراہت تنزیہی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مستحب۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے کر لیں تو اچھا ہے، ایسے نہ کر سکے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے کہ ایسے نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر ایسے کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کراہت تنزیہی۔ دوستان مکرم، یہاں پر سوال ایک بعض لوگ اٹھاتے ہیں کہ قربانی واجب ہے یا قربانی سنت ہے؟ یہ سوال بعض لوگ قربانی کی حوالے سے ان کے ذہنوں میں آتا ہے اور بعض لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اس پر یقیناً جو مسلمانوں کے مختلف سکول آف تھاٹ ہیں، میری مراد شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، وہ اسے سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور جن کی قرآن و سنت کی تشریحات کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اس پر واجب ہے جس کے اندر شرطیں پائی جائیں، ہر بندے پر واجب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح زکوٰۃ ہر بندے پر واجب نہیں ہے، زکوٰۃ اسی پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کی بنیادی ضرورتوں سے بچت اس کی پورے سال تک موجود رہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہر بندے پر زکوٰۃ نہیں اور ہر بندے پر قربانی نہیں ہے۔ قربانی بھی اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے عید کے دنوں میں اگر اس کے پاس ہوں تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے جو پورا سال آپ کے پاس بچت کی شکل میں رہے، اس پر سال کا گزرنا لازم ہے۔ اگر میرے پاس آج 4 لاکھ روپے آئے ہیں تو آج زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ 4 لاکھ اگر پورا سال میرے پاس رہے گا تو سال بعد زکوٰۃ ہوگی اس کے اوپر۔ مگر قربانی میں سال کی شرط نہیں ہے۔ عید کے دنوں میں اللہ نے اتنا مال دے دیا جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر اس صورت میں قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، عید کے دنوں میں اگر مال آ جائے تو۔ دوسری شرطیں وہ ہر عبادت کے لیے ہیں، عاقل ہونا چاہیے، بے وقوف اور مجنون دیوانے پر قربانی نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے، بچوں پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مقیم ہونا چاہیے، مسافر جو ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر مسافر گھر والوں کو پیغام بھیجتا ہے کہ یار میری طرف سے بھی کر دیں تو ثواب اس کو بھی ملے گا۔ جیسے نماز جمعہ مسافر پر فرض نہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، آپ اگر سفر میں ہیں آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر آپ کو جمعہ مل جائے تو ٹھیک ہے، جمعہ نہ مل سکے تو آپ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ سفر میں ہے، اب ظاہر ہے سفر میں قربانی تو نہیں کر سکتا، گھر والوں کو کہے کہ کروا دے تو اچھی بات ہے، نہ کروائے تو اس کے ذمہ واجب نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی مقیم ہونا شرط ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اب جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور عید کے دنوں میں صاحب نصاب ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور احناف کے نزدیک اس پر قربانی کا کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ اگلی بات جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ نقطہ بڑے زور و شور سے بعض لوگ اٹھاتے ہیں، وہ جی اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، اس سے بس گوشت والی بات ہے، اس کی بجائے اگر کسی غریب کی امداد کر دی جائے، کسی بیوہ کا سہارا کسی کو امداد کر دی جائے، کسی کی بچیوں کی شادی کرا دی جائے، یعنی وہ ان کاموں کی طرف کہتے ہیں اگر یہ کرا دیے جائیں تو زیادہ بہتر نہیں قربانی سے؟ ہرگز نہیں، بالکل بہتر نہیں ہے۔ قربانی ایک شعار ہے اسلام کا، ایک نشانی ہے مسلمانوں کی، اور نشانی کو اس کی اصل شکل میں کرنا ہوتا ہے، ورنہ نشانی نشانی نہیں رہتی، شعار شعار نہیں رہتا۔
کچھ باتیں وہ ہیں جن کو بطور علامت زندہ رکھنا ہوتا ہے. صفا اور مروہ پہ دوڑ ہم لگاتے ہیں، حاجی جا کے عمرہ کرنے والے صفا و مروہ کے ساتھ چکر مارتے ہیں. اگر بندہ عقل سے سوچے تو کیا ملتا ہے چکر لگانے میں؟ اگر بندہ صرف یہ سوچے کہ یار ایویں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے آ رہے ہیں تو اس میں کیا حاصل ہوا؟ وہ تو بی بی ہاجرہ آج سے 5000 سال پہلے چکر لگایا تھا انہوں نے، مگر میرے رب نے ان کی نشانی اور علامت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کا ہمیں حکم عطا فرما دیا ہے. اس نشانی کو قائم رکھنا ہے. طواف کیا چیز ہے؟ اللہ کے گھر کے دائیں بائیں پھرے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں. اگر بندہ صرف ان چیزوں پہ آ جائے کہ جی اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اگر بات فائدوں پہ آ جائے تو پھر یہ باتیں رکھ دے ساری. پھر باقی یہ اللہ کی علامتیں، اللہ کی طرف سے یہ شعار ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں، ان کو قائم رکھنا چاہیے. سال بھر انسان صدقہ کرے، خیرات کرے، سال بھر انسان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، لوگوں کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھے، یتیموں کی امداد کرے، فقراء کی کرے، مساکین کی کرے. مگر یاد رکھو میرے آقا کا فرمان ہے کہ عید کے ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جانور کا ذبح کر کے خون بہانے سے بہتر عبادت خدا کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ سب سے افضل عبادت ہوا کرتی ہے. اور یہ جو لوگ جن کو یتیم اور فقراء اور غرباء نظر آتے ہیں اور قربانی ان کو بوجھل لگتی ہے، بندہ ان سے سوچے، ان سے سوال کرے کہ جناب والا موبائل انسان 10,000 والا بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ 1,00,000 والا یوز کرتے ہیں، چلو 1,00,000 والے کو 50 پہ کر کے 50,000 غریبوں کی امداد کر دو. ادھر غریبوں کی امداد کیوں یاد نہیں آتی؟ گاڑی چھوٹی سے بھی کام چل سکتا ہے، آپ کروڑ روپے کی گاڑی رکھتے ہیں، اس وقت کیوں غریب یاد نہیں آتا؟ صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں غریبوں کی آپ کو خیال آ جاتا ہے، حالانکہ یہ غریبوں کا خیال نہیں ہے، یہ خدا کے حکم سے پھرنے کے بہانے ہیں. یہ انسان کا نفس ہے جو اس کو پھیرتا رہتا ہے دائیں بائیں. اور یوں سمجھ لیں کہ جو مستشرقین ہیں، مغرب والے لوگ ہیں، ان کے اعتراضات ہیں جن کو مرعوب مسلمان ذہن قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جی لاکھوں کی تعداد میں آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، کیا جانور اگلے سال کم پڑ جاتے ہیں؟ کیا گوشت کی دکانیں خالی ہو جاتی ہیں؟ گوشت ملنا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. خدا نے جو حکم رکھا ہے میرے رب نے اس میں برکتیں بھی پیدا فرمائی ہوئی ہیں. ہاں ایک چیز اور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں دیہات ہے، وہاں پہ کوئی امیر لوگ نہیں ہے، سارے غریب رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی قربانی کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اپنی قربانی اس دیہات میں بھجوا دیں کہ جی وہاں ذبح کر کے غریبوں کو دے دیں، آپ ایسے امداد کر لو غریبوں کی. یعنی اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا. ہمارا ادارہ منہاج القرآن میں پاکستان سے باہر کے کئی لوگ ہیں جو اپنی قربانی کے پیسے بھیج دیتے ہیں اور ان کی قربانیاں پھر مختلف دیہاتی علاقے، جنوبی پنجاب اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں، غریب علاقوں میں جہاں پر لوگوں کو گوشت بھی نہیں ملتا، وہاں بھیج کر ذبح کرا کے وہاں بانٹا جاتا ہے اس کو. اس طرح کوئی کرنا چاہے تو کر لے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اس دن صاحب حیثیت ہیں اور قربانی کو چھوڑ کر کوئی اور کام کریں اور کہیں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ثواب اللہ کی طرف سے جو قربانی کا حکم ہے اسی کو پورا کرنے کے اندر ہی ہوگا. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے یہ تو ہم نے بتا دیا کہ اونٹ، گائے، بکری. اچھا اس کے اندر عام طور پر بکرے کو لوگ پریفر کرتے، کرنا بھی چاہیے. سرکار نے خاص طور پر جس کے پاؤں کالے ہوں، جس کا پیٹ کالا ہو، کان کالے ہوں، ایسے بکرے کو پسند فرمایا. اپنی جانور جو ذبح کیے کہا ایسا بکرا ڈھونڈ کے لے کر آؤ. لیکن اگر کوئی بکری کو بھی ذبح کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بکری، بعض اوقات لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگ حیران ہو گئے کہ جناب بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے. ہاں بکری کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، وہ بھی قربانی کے اندر شامل ہے. یعنی نر مادہ، مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے. بیل ہو یا گائے ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، بھیڑ ہو یا اس کا نر بھیڑ ہو، سب شکلوں کے اندر قربانی ہو سکتی ہے اس کی. یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف مذکر ہوگا تو ہوگا، نر ہوگا تو ہوگا، مادہ ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ ہمارا اپنا خیال ہے، لیکن شریعت نے اس پر کوئی پابندی یا ممانعت نہیں لگائی ہوئی. ہاں یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو. اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، اس کا اتنا بیمار نہ ہو کہ خود چل پھر بھی نہ سکتا ہو، گھسیٹ کے لے کے جانا پڑے اس کو. یہ ایسا بیمار نہیں ہونا چاہیے، لاغر لاچار نہیں ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے.
اور عیب سے پاک ہونا چاہیے، یہ شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی اور بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قربانی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی خون بہانے کا نام ہے، قربانی گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے۔ گوشت بانٹنا دوسرے نمبر پر ہے۔ اصل چیز ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا، اللہ کا نام لے کر اور خون بہانا، قربانی اسی لمحے ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ہاں، اب میں سوء ظن نہیں کرتا، بدگمان نہیں ہوتا، مگر خیال کرنا چاہیے کہ بعض لوگ بلا وجہ لاکھوں روپے کے بڑے مہنگے سے مہنگے جانور جس کے اندر نمائش اور دکھاوا اور لوگوں کے سامنے، ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کو خدا کی رضا کا ذریعہ بنائیں۔ ہم نے ہر چیز کو دنیا کے اوپر اپنی امارت اور اپنی شان کے اظہار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ خدا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک بات جس کی وضاحت اور کرنا چاہوں گا، کل ہی مجھ سے کوئی دوست پوچھ رہا تھا کہ جی میں ہر سال اپنی پہلے والدہ صاحبہ کی طرف سے کرتا تھا، وہ فوت ہو گئی ہیں، پھر میں والد کی طرف سے کرتا تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ یہ سوال بہت قابل غور ہے۔ جو بندہ ایسا کہہ رہا ہے وہ ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی محبت ہے، وہ کہتا ہے ماں کی طرف سے کرتا ہوں، باپ کی طرف سے کرتا ہوں۔ مگر ایک بات سمجھیے، اللہ کی طرف سے جو چیز فرض واجب ہوتی ہے، وہ جس پر واجب ہے اس کے اپنے لیے کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر ماں باپ ریٹائر ہیں، کمانے والے نہیں ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کا بیٹا کمانے والا ہے، بچہ کماتا ہے، وہ گھر چلاتا ہے، تو بچے پر واجب ہے قربانی، اس کے ماں باپ پر واجب نہیں ہے۔ یہ محبت کا اظہار قابل قبول نہیں ہے اللہ کو کہ اپنا واجب ادا نہ کرو، ابا جی کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنا نہیں کر رہا، امی کی طرف سے کر رہا ہوں۔ یہ محبت کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ جو چیز آپ پر واجب ہے، آپ پہلے اپنا واجب کرو، اور اپنا واجب کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو باپ کی طرف سے بھی کرو، ماں کی طرف سے بھی کرو، بھائیوں کی طرف سے بھی کرو۔ میرے آقا نے تو پوری امت کی طرف سے فرمایا تھا۔ پھر آپ کریں، اللہ نے توفیق دی ہے تو کریں، مگر میں نے کہا پہلا فرض اپنا۔ یہ ایسی بات ہے کہ ظہر کا ٹائم ہے، میں اپنا ظہر کا فرض نہ پڑھوں، 2 نفل ابا جی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے بندو، اپنا فرض تو پہلے پڑھ لو۔ ماں باپ کے لیے محبت اپنی جگہ ہے، مگر اپنا فریضہ اور واجب ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ نے اگر استطاعت اور طاقت دی ہے تو آپ جتنا مرضی چاہیں کریں۔ سرکار نے حج کے موقع پر، میرے آقا نے جب حج کیا تھا، جانتے ہیں کتنی قربانیاں دی تھی؟ حضور نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی۔ 100 اونٹ۔ میرے آقا نے یہ بھی رستہ دکھا دیا، جن کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، میرے مصطفیٰ نے 100 کی قربانی دے کر، وہ بھی بکریاں نہیں، اونٹ، اور اس میں سے 63 اونٹ مصطفیٰ نے خود ہاتھوں سے ذبح کیے تھے، اور باقی جو 37 تھے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا تھا کہ آپ ان کو ذبح کر دیجیے۔ تو 100 اونٹ والی مثال بھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنا واجب پہلے ہے اور اضافی چیزیں بعد کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ قربانی کے ایام کا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر 12 ذی الحج کی شام تک یہ قربانی کے دن ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ایام تشریق، ایام تشریق اور ہیں، قربانی کے دن اور ہیں۔ ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں وہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، جس میں آپ تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد کہنا واجب ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایام تشریق۔ یہ شروع ہو جاتے ہیں 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک۔ یہ 5 دن ہیں، یہ دن 5 ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایام تشریق اور ہیں، 5 دن ہیں، اور قربانی والے دن 3 ہیں، وہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق کے اندر یہ جو قربانی، یہ جو الفاظ تکبیر ہیں، ان کا کہنا بھی واجب ہوا کرتا ہے۔ آخری بات جو ہم آج ذکر کریں گے وہ یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے
تو اسے چاہیے کہ جب چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد اپنے ناخن، اپنے سر کے بال اور جسم کے دیگر بالوں کو نہ کٹوائے۔ یہ بات سنت اور مستحب میں سے ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کٹوا بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوئی، نہیں، قربانی اپنی جگہ ہے۔ یہ نہ کٹوانے والا عمل اپنی جگہ برکت پیدا کرے گا، اپنی جگہ ثواب پیدا کرے گا، اپنی جگہ اللہ کی رحمت پیدا کرے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بالوں کو کٹوا بیٹھا یا ناخن کاٹ بیٹھا چاند نظر آنے کے بعد تو گویا اس کی قربانی میں خلل پڑ گیا۔ نہیں، قربانی اپنی جگہ پر ہے اور یہ سنت اپنی جگہ پر ہے۔ بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد انسان اپنے جسم کے بالوں کو نہ کٹوائے۔ کیوں نہ کٹوائے؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی معاملات میں وجہ سمجھ نہ بھی آئے تو خدا اور مصطفیٰ کا حکم کافی ہوا کرتا ہے۔ انہوں کو جو پسند آ گیا انہوں نے بتا دیا۔ باقی علماء یہ کہتے ہیں، جو اس کی وجوہات پہ بحث کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جانور، قربانی کا جانور کا ہر عضو ہمارے ہر عضو کے لیے جہنم کی آگ سے رہائی کا ذریعہ بنتا ہے، جانور کا ہر عضو ہمارے ہر عضو پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے، تو آپ ان دنوں میں اپنے ناخن کو بڑھنے دیں، بالوں کو بڑھنے دیں، چونکہ جتنا یہ چیزیں بڑی ہوں گی اللہ کی رحمت کو اتنا حاصل کرنے والی بن جائیں گی۔ اور بعض نے کہا یہ حاجیوں کی نقل بھی ہے، چونکہ حاجیوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، احرام میں بال نہیں کاٹنا ہوتا، تو ہم لوگ جو بیٹھے دور ہیں مگر حاجیوں کی نقل کر کے رب سے امید رکھتے ہیں مولا جو کرم حاجیوں پہ کرتا ہے اس کے کچھ چھیٹے ہمیں بھی نصیب فرما دے گا، ان کی نقل کرنے کی وجہ سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اور بیفور ٹائم رکھی تاکہ وقت سے پہلے باتیں آپ تک پہنچ جائیں، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے، مالی فرصت دی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور ڈھونڈیں، اس جانور سے محبت کریں، جانور کو پالیں، جانور سے پیار کریں اور اسے اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کریں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔